بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم، چند باتیں ایجوکیشن کے تعلق سے بتانا یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں۔ بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیے تو یہ ذہن و دماغ کے اندر سما جاتا ہے، وہ بھولتے نہیں ہیں وہ، اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ماں باپ بھی ہیلپ کرتے ہیں، اساتذہ بھی ہیلپ کرتے ہیں، ٹیچر بھی ہیلپ کرتے ہیں، بچہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو کن ذہن ہوتے ہیں، اور کن ذہن کی بنیاد کے اوپر وہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے، پڑھنے لکھنے میں بالکل ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو دو قسم کے بچے میرے سامنے آئے، ایک وہ بچہ جو بالکل ذہین ہے، اور ایک وہ بچہ ہے جو ذہین نہیں ہے، کن ذہن ہے۔ لیکن لائف کے اندر دونوں کو کامیاب ہونا ہے۔ کامیاب کیسے ہوگا؟ بعض بچے وہ ہیں جو ڈگری تک پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور وہ بچے جو کن ذہن ہیں، ذہین ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ماں باپ بہت کوشش کیے، اس کے باوجود وہ آگے نہیں بڑھ سکے، تو وہ اپنے لائف میں کامیاب کیسے ہوں؟ میرے دوستو، ہم جب تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو 10 چیزیں سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، ہر ایک اگر وہ 10 اصول اپنا لے اپنی زندگی کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بچہ کامیاب ضرور ہوگا۔ چاہے وہ بچہ زیرو ٹیلنٹ کا کیوں نہ ہو، یا وہ بچہ جس کے پاس ڈگری ہو، دونوں کو کامیابی کے لیے یہ 10 اصول جو ہے یہ ایک گرامر ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، آخرت کی زندگی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں دنیاوی زندگی کے اندر، کہتے ہیں نا لائف سیٹل کرنا ہے۔ آپ گلیوں میں کھیلتے رہیں گے اور لائف سیٹل ہو جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کے پاس ڈگری ہے، لیکن اس کے باوجود آپ گلیوں میں پھر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج میں یہ 10 اصول، 10 گرامر، اس کو سمجھ لیجئے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کا بچہ اس 10 اصول کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر وہ بچہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ 10 اصول، 10 گرامر کیا ہے وہ۔ پہلا نمبر 1، وقت کی پابندی کرنا، جو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو غیروں کے اندر ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ ہر حال میں وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے، اور کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ وقت کی پابندی کریں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، ان تمام چیزوں میں قیمتی کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، اور فقہائے اربعہ کے اندر شمار کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو سونا قیمتی ہے، نہ تو ہیرا قیمتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے لیے، پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے اور ٹائم ہے۔ جن لوگوں نے اس کی پابندی کی، وقت کی قدر کی،
اور وقت کی پابندی کی، وہ انسان آگے بڑھ گیا، وہ بچہ آگے بڑھ گیا، چاہے وہ بچہ کن ذہن ہو یا ڈگری ہولڈر ہو۔ دونوں میں سے اگر کسی کے پاس وقت کی قدر نہیں ہے تو وہ انسان اپنی لائف میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الوقت اذهب من الثمن، وقت اور ٹائم، سونا، چاندی، ہیرا، ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اگر کوئی شے ہے وہ وقت ہے۔ شاعر نے کہا کہ وقت ملے برباد نہ جائے تب دل کو شاد کرے گا، وقت اگر برباد کرو گے تو وقت تمہیں برباد کرے گا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان کو دیکھ لیجئے آپ، ان کو اگر کسی نے برباد کیا ہے تو وقت نے برباد کیا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، نہ سونے کا ٹائمنگ ہے، نہ اٹھنے کا ٹائمنگ ہے، نہ ناشتہ کرنے کا ٹائمنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، لا ابالی پن کی شکار ہے، جبکہ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں۔ تو ناکامی کی پہلی چیز وقت کی قدر نہ کرنا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں تو سب سے پہلا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وقت کی قدر کیجئے، ہر حال میں وقت کی پابندی کیجئے۔ اگر مثال کے طور پر اگر آپ نے کہہ دیا ہے کسی دوست کو کہ ہم کل 10 بجے ملیں گے فلاں جگہ کے اوپر، تو چاہے زلزلہ آ جائے چاہے طوفان آ جائے، آپ ہر حال میں 10 بجے وہاں پہ ملیے ان کو۔ اور یہ خوبی پہلے مسلمانوں میں تھی، تو مسلمانوں کو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا وہ، اور آج مسلمانوں کے اندر وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، غیروں کے اندر ہے۔ غیروں کو دیکھ لیے، وہ وقت پہ سوتا ہے، وقت پہ اٹھتا ہے، ذرہ برابر ٹائم سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں وقت کی پابندی کی قدر کرنا اسلام نے ہمیں سکھایا تھا، آج ہم اس کو فراموش کر دیے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ لیجئے پہلے زمانے کے اندر جن لوگوں نے مسلمانوں کے گھروں میں برتن مانجا کرتے تھے، آج وہ شخص بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہے۔ آپ ذرا دنیا کا نظارہ دیکھیے، آپ کے گھر میں جو انسان برتن مانجتا تھا، جھاڑو پوچھا کا کام کرتا تھا، آج وہ انسان بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کو پہچانا۔ اور آج ہم مسلمان، جبکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، اسلامی تعلیمات بھی ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ عشاء کے نماز کے بعد تمہیں کوئی کام نہیں ہے تو فوری سو جاؤ، اور فجر سے پہلے اٹھو تاکہ تم 2 رکعت تہجد پڑھ سکو۔ کہاں ہے مسلمان؟ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، سو کر کے اٹھتے ہیں ہم 8 بجے 9 بجے، کیونکہ 10 بجے ڈیوٹی جانا رہتا ہے۔ وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، الجھن کا شکار رہے گا، تڑپتا رہے گا، ادھر سے ادھر بھاگتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، چاہے وہ بچہ، وہ نوجوان، وہ مسلمان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہیں ہے، دونوں کو میں بول رہا ہوں، دونوں یہ اصول اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ کیا کچھ بھی ہو جائے ہم وقت کی قدر کریں گے نا، وقت کی قدر، بولیے انشاءاللہ وقت کی قدر کرتے رہیں گے۔ تو پہلا نمبر 1 جو اصول اور گرامر ہے، آپ وقت کی پابندی کریں، اس کے بغیر آپ کامیابی کی سیڑھی کے اوپر چڑھ نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے کوشش جاری رکھنا۔ نمبر 2 پوائنٹ، مستقل مزاجی سے کوشش کو جاری رکھنا۔ یہ نہیں کہ ذرا سا بھی دھکا لگا اور ہم پیچھے ہٹ گئے، ایسا کبھی نہ کریں آپ۔
जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया इधर, जिन्होंने लगाई एड़ वो खंदक की पार है। तो हमारे अंदर दूसरी कमी यह है कि मुस्तकिल मिजाजी से हम काम करते नहीं हैं, कोशिश और जिद्दोजहद करते ही नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कामयाब होना है तो दूसरा पॉइंट यह है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो मुस्तकिल मिजाजी से करते रहिए और कोशिश जारी रखिए। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जद्द वजद, जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा, जो जिद्दोजहद करेगा, वो इंसान कामयाब हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या है? वक्त की पाबंदी करना। और दूसरा नंबर क्या है? मुस्तकिल मिजाजी से काम करना और जिद्दोजहद और कोशिश हमेशा जारी रखना। दूसरा टर्निंग पॉइंट यह है कि कारोबारी या काम की खूबियों को अपनाना। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं आप, या अगर आप नौकरी पेशा हैं, या आप दुकान चला रहे हैं, या आप कोई और चीज के अंदर मसरूफ हैं लाइफ के अंदर, तो उसके अंदर जितनी भी खूबियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं, उसको आप ज़हन दिमाग के अंदर रखें और रख करके उसको अपनाने की कोशिश करें। हम उसको देखते ही नहीं है, क्या फायदा है, क्या खूबियां हैं इसके अंदर, किए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, तीसरा उसूल यही है कि आप कारोबारी के अंदर जो उसके अंदर जो काम के अंदर जो खूबियां हैं उसे आप तलाश कीजिए और तलाश करके उस खूबियों को अपने अंदर दाखिल कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। चौथा नंबर यह है कि जिस्मानी हरकत व सकनात को बेहतर बनाना। इंसान कमा रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, दुकान पे दुकान बना रहा है, पैसों को गिन रहा है, मशीन लगा लिया घरों के अंदर पैसा गिनने की, लेकिन सेहत के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। न छोहरा खा रहा है, न काजू, न किशमिश, न बादाम, कुछ भी नहीं। भाई, आपके सेहत ही नहीं रहेगा तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे कैसे? तो चौथा टर्निंग पॉइंट यही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जिस्मानी हरकत व सकनात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और मुसलमान आज इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। बिल्डिंग बना रहे हैं और क्या खा रहे हैं भाई? नमक रोटी खा रहे हैं। भाई, पहले खाना अच्छा करो, खुराक अच्छी रहनी चाहिए। जितना भी अल्लाह ने आपको दिया है बेहतर से बेहतर, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए और बेहतर से बेहतर चीज खाने की कोशिश कीजिए। तो आप जिस्म के एतबार से बेहतर रहेंगे, सेहत के एतबार से अच्छा रहेंगे, तो आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और पांचवी चीज यह है कि मतलूबा वक्त और जिम्मेदारी से बढ़कर काम करना। आपको जितना वक्त दिया गया है उसी वक्त के अंदर जो जिम्मेदारी दी गई है उससे बेहतर काम करके दिखाना है। अब जैसे कि बच्चे एग्जाम देते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा का टाइम रहता है उनके पास, उसी 2 घंटे के अंदर जो वक्त दिया गया है उस वक्त को आप अपने काम के ऊपर खर्च कीजिए और जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उस काम को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, वो मतलूबा वक्त को इधर से उधर खर्च कर देते हैं, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी उसको कर रहे हैं, और उसी में जो वक्त आपको दिया गया था उस वक्त को आपने बर्बाद कर दिया और जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। तो ऐसा इंसान दुनिया के अंदर नाकाम हो जाएगा। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ये जो 5वीं टर्निंग पॉइंट है इसको आप मतलूबा वक्त को और जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश कीजिए। और 6ठा नंबर यह है कि अपना रवैया और लहजा, लबो लहजा मुस्बत रखें, नरम रखें। आप बाहर लोगों की दुकान पे जाइए, मुसलमानों की दुकान पे इतने कड़क अंदाज में मालूम होता है कि पूरे हिंदुस्तान इसी के नाम पे लिख दिया गया है। न बात करने की तमीज है। और इसी तरह आप गैरों के पास चले जाइए, देख लीजिए आप उनके अखलाक को क्या नर्म लहजे से बात करते हैं।
اور مسلمانوں کی دکان پہ جائیے آپ، چاہے کسی بھی چیز کی دکان ہو، بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں۔ بھائی جس درخت کے اندر پھل آ جاتا ہے نا، اس کی ڈالی جھک جاتی ہے، کھڑا نہیں رہتا ہے ایسے شیطان کی طرح۔ اگر کسی کے اندر علم آ گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ان کا لب و لہجہ نرم ہو جائے گا، تاکہ ہمارے پاس اگر ایک آدمی کوئی چیز لینے کے لیے آیا ہے تو وہ بار بار آئے۔ اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی دکان کے اوپر کوئی مسلمان ایک مرتبہ پہنچا تو دوسری مرتبہ نہیں آئے گا وہ، کیونکہ ان کا رویہ صحیح نہیں ہے، ان کا لب و لہجہ صحیح نہیں ہے، ان کا بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹرننگ پوائنٹ کو اپنانے کی کوشش کیجیے کہ آپ کا رویہ اور آپ کا لہجہ بالکل نرم ہونی چاہیے، تو آپ کے پاس ڈگری نہ ہونے کے باوجود بھی آپ دنیا کے اندر بہت آگے تک جائیں گے، ورنہ آپ لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 7واں ٹرننگ پوائنٹ، اسے بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ مثلا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہے اور شوق ہے، لیکن جذبہ بھی مر چکا ہے اور شوق بھی مر چکا ہے۔ جو مسلمانوں کے اندر جذبہ تھا، حوصلہ تھا، ہمت تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لائف میں آگے بڑھیں تو آپ اپنے جذبے کو، اپنے شوق کو کبھی مرنے نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جذبہ سو جائے جیسے آپ سو گئے ہیں۔ اگر آپ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی اپنے جذبے کو مرنے نہ دیں، زندہ رکھیں اس کو۔ جو شوق ہے آپ کو، یہاں شوق بھی مر گیا، آپ کے اندر جو حوصلہ تھا، جو جذبہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ انسان کبھی آگے بڑھے گا؟ بعض لوگوں کو دیکھیے، وہ سو کر کے کیا کرتا ہے؟ سو کر کے خواب دیکھتا ہے۔ سو کر کے جو خواب دیکھیں گے آپ، کبھی بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے پی جے عبد الکلام علیہ الرحمہ نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، خواب وہی پورا ہو سکتا ہے جو جگ کر کے دیکھیں آپ۔ جگ کر کے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو موبائل سے فرصت ہی نہیں ہے، جہاں وقت ملا بس ایسے یوں کرتے رہیں گے۔ تو آپ لائف کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے جذبہ کو، اپنے شوق کو کبھی مرنے مت دیں، اس کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ کون ذہن ہونے کے باوجود آپ لائف میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیا قدم چومے گی آپ کی۔ اس اصول کو آپ اپنا لیجئے۔ اور 8واں نمبر یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیے مسلمانوں کو بالکل بجھے بجھے سے رہتے ہیں، چہرے کے اوپر 12 بجتے رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حشاش بشاش رہے، وہ ایک دم مسکراتا ہوا چہرہ ہو ان کا۔ یہ بجھے بجھے ہوئے کیوں رہیں گے آپ؟ اللہ نے صحت دی ہے، آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، تو ہم بجھے بجھے کیوں رہیں گے؟ جس کام کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے، تو بجھے بجھے آپ مت رہیں، مایوس آپ مت رہیں، بالکل چاق و چوبند رہیں آپ، بالکل شیر کی طرح۔ تو آپ اپنے لائف میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ ڈگری رہنے کے باوجود بھی آپ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس اصول اور گرامر کو اپنی زندگی کے اندر داخل ہی نہیں کیا۔ اور 9 نمبر یہ ہے کہ سیکھنے اور کچھ بنانے کی کوشش کرنا، کہ ہمیشہ سیکھتے رہیں وہ، اور کچھ نہ کچھ نیا کرنے کے ہر وقت تیار رہیں وہ۔ کیا نہ تو ہم خود سیکھتے ہیں، نہ تو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ تو ہمارے اندر کوئی نیا کرنے کی شوق ہے، جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا انسان کبھی کامیاب ہوگا؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔
ہم پوری مسلمانوں سے خصوصاً اور پوری دنیا کے انسانوں سے عموماً کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 10 اصول ہم بتا رہے ہیں اس کو گرہ باندھ لیجیے آپ. جب آپ گرہ باندھ لیں گے تو آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ جائیں گے. ورنہ آپ گلیوں کے اندر یوں ہی گھومتے رہیں گے اور لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے, نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. معاشرے اور سماج کے اندر تنگ نظری کی نظر سے لوگ دیکھیں گے آپ کو. اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے بھی آگے بڑھیں اور ہمارے مسلمان بھائی اور مسلمان بچے بھی آگے بڑھیں, تو آپ اپنے بچوں کو یہ 10 چیزیں ان کی زندگی کے اندر اتاریے. اور 10 نمبر وہ ایک بالکل اور ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ حال میں رہتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا. زمانہ کتنے ہوتے ہیں؟ زمانہ 3 ہوتے ہیں: ماضی گزرا ہوا، حال جس کے اندر ہم ہیں، اور مستقبل کل آنے والا. آپ انگریزی میں اس کو دیکھ لیجئے، کنڑا میں دیکھ لیجئے کیا بولتے ہیں اس کو. ہمارے اردو میں تو یہی بولتے ہیں ماضی، حال، مستقبل. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی کامیاب ہو جائے اور ہمارے مسلمان بھی نوجوان، مسلمانوں کے جو نوجوان ہیں وہ بھی کامیاب ہو جائے، تو یہ اصول اور گرامر کا 10واں نمبر جو ہے، حال میں رہ کر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں آپ دیکھ لیجئے، وہ ابھی لوگ چاند کے اوپر گئے ہیں، دیکھیے وہ کب سے منصوبہ بندی کر رہے تھے، تب جا کر کے وہ کامیاب ہوئے. اس وجہ سے میرے دوستو، اگر آپ کن ذہن ہیں، ذہین نہیں ہیں، یا آپ ذہین ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جس کے پاس ڈگری ہی نہیں ہے، تو کسی کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو میں یہ 10 باتیں آپ کو بتا دیا ہے، یہ اس کو اصول اور گرامر سمجھیے کامیاب ہونے کا، لائف کے اندر سیٹل ہونے کا. اگر یہ 10 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو یقین جانیے آپ کچھ بھی کر لیجئے، زندگی کے اندر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہمارے اسلام میں جو لوگ آگے بڑھے اور بہت دور تک گئے، وہ ہر ایک مسئلے کے اندر انہوں نے دیکھیے اس کی زندگی کو دیکھیے، یہ 10 اصول آپ کو اس کی زندگی میں نظر آئے گا. خاص کر کے خلفائے راشدین کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کو باریکی سے دیکھیے، یہ 10 اصول آپ کو اس میں نظر آئے گا. اور ہمارے جو 4 فقہائے کرام ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے، اور ان سے ہٹ کر کے امام محمد رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے. آپ دنیاوی جو اور لوگ جو کامیاب ہو گئے، آپ ہر ایک کو دیکھیں گے، یہ 10 اصول، یہ 10 گرامر اس کے اندر نظر آئے گا کامیاب ہونے کا. تو میرے دوستو، ہم یہ 10 اصول جو میں نے ابھی بتایا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور